بتائیے گا کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو کا معاملہ ہے وہ بہت ظاہر زیر بحث تو ہے، بہت پریشر سے، بہت اس کو ایک کمٹمنٹ سے کہنا چاہیے پی ایم ایل این جو ہے وہ پرسو کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے عدالت نہیں جانا چاہتی. کیوں؟ جب آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ سب اوریجنل ہے تو آپ لوگ عدالت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ کہ جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس میں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو فرسٹ اینڈ فائنل ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے ایک تسلسل ہے جوڈیشل حلقوں سے، جوڈیشل آفیسرز کی طرف سے اس میں ایویڈنس آ رہی ہے. سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج شوکت صدیقی صاحب نے یہ بات ریکارڈ پہ لائی اور آپ نے دیکھا کہ انہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی ہیئرنگ نہیں دی. آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہیئرنگ دی جائے. اس کے بعد جو جج ارشد ملک تھے ان کی ویڈیو ریکارڈ پر آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور زبردستی مجھ سے فیصلہ لیا گیا. انہیں عدالت نے برطرف کیا مس کانڈکٹ پہ، لیکن جو فیصلہ وہ دے کے گئے کہا گیا کہ وہ درست ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ٹیچر کو کہیں کہ آپ ایگزامینر لگنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن جس کو آپ نے فیل کر دیا وہ فیل ضرور ٹھیک کیا آپ نے. اس کے بعد تیسری جو رانا شمیم صاحب چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، ان کا ایک بیان آیا، وہ خود پاکستان میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بیان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. تو پھر چوتھی اب یہ آڈیو آئی جس کو ثاقب نثار صاحب سے زیادہ حکومت کے ترجمان کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی ساری شہادتیں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں آئیں، خود عدلیہ سے متعلقہ لوگوں کے حوالے سے آئی ہیں، اس پہ ضرور عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ اس بات کا ازالہ ہو سکے کہ کسی قسم کی سازش نواز شریف صاحب کی نااہلی کے پیچھے تھی. اچھا، اب احسن صاحب جب آپ لوگ یہ پلی لیتے ہیں تو جو تحریک انصاف ہے ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، فواد چوہدری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ویڈیوز آڈیوز بنانا نون لیگ کا وتیرہ ہے، ماضی میں بھی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی آڑ لے کر جو ہے وہ اپنے کیس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا کیس ہے جب بھی حتمی مراحل میں داخل ہونے لگتا ہے تو یہ اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں، آڈیوز ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ رسیدیں دے دیں، آپ ثبوت دے دیں عدالت کو، تو اس کی نوبت ہی نہیں رہے گی کہ آپ کو آڈیو اور ویڈیو کو بنیاد بنانا پڑے اپنے خلاف فیصلے میں. دیکھیے جہاں تک فواد چوہدری صاحب یا حکومت کے ترجمانوں کے بیانات ہیں، میں نے تو پہلے کہا کہ وہ کس حیثیت میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں. اس معاملے میں تو اگر صفائی دینی ہے تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے دینی ہے، لیکن یہاں پوری پی ٹی آئی ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے اور یہ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ یہی ان کے اقدامات کے بینیفیشری تھے، اور یہ اس بات کے ثبوت کو مزید کریڈیبلٹی دیتی ہے یا اس شبہات کو یقین میں بدلتی ہے کہ there was some kind of nexus between ثاقب نثار صاحب and پی ٹی آئی. اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ لندن کے ٹرپس لیتے رہے، لندن میں ان کی میزبانی لیتے رہے. مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا کوئی جوڈیشل آفیسر ہے جو کسی سیاسی پارٹی کے نمائندوں کی کمپنی میں ان کی میزبانی کے اندر اس طرح دورہ کرتے؟ کس کی کمپنی میں ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ میزبانی لیتے رہے سر؟ کس نے انہیں ہوسٹ کیا تحریک انصاف کے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کے ساتھ گئے. مثلا کون؟ میرا خیال ہے فرق یہ کون تھے جو ان کے ساتھ تھے لندن کے دورے میں، ان کے ساتھ رہے مکمل. پھر ان کے اسی طرح جو وزیر ہیں واڈا صاحب ان کے گھر میں جا کے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اسی طرح جو عمران خان صاحب نہیں سر، ایسا صاحب ایک چیز ہے، آپ اس میں ابھی آپ دیکھیں، آپ کیونکہ آپ جو ہے وہ بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ میرے خیال میں ایک طرف یہ ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ الیج کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ہوسٹ کرتے رہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ایم این ایز جو وزراء جو بھی تھے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. آپ کے پاس کنفرم انفارمیشن تھی کہ ایز چیف جسٹس وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو انٹرٹین کیا، ہوسٹ کیا، اور کن لوگوں نے کیا، ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ تو میڈیا رپورٹس ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ جب ڈیم فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے برطانیہ گئے
تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ گئے اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس نے ان کی آؤ بھگت کی, ان کے ریسیپشنز کیے. تو دیر از اے کلوز. بٹ میڈیا رپورٹس تو ہر پارٹی کے خلاف آتی ہیں نا, آپ کے خلاف جتنی میڈیا رپورٹس آتی ہیں آپ تمام کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ نہیں, آپ تردید کریں نا اس کی. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب جو ٹرائل جج ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم انصاف کے تقاضوں کے مطابق کچھ وقت چاہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے, تو کیوں 25 جولائی جو کہ الیکشن کا ڈیٹ ہے اس سے پہلے کی مدت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویکینڈ پہ بھی اوور ٹائم لگانا پڑے آپ کام کریں, لیکن the trial has to be concluded before. کیوں؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اگین آپ اب اس کی لیگیلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, لیکن میرا سوال ابھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں کہ ثاقب نثار سے, تاکہ سمجھنے میں یہ آسانی ہونا کہ کیا تحریک انصاف کا ان کا یہ بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ کیوں پی ٹی آئی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. انہیں نہیں کرنا چاہیے پریکٹیکلی یا پرنسپلی, کیونکہ وہ تو خود کریں گے ثاقب نثار صاحب. ظاہر ہے آپ میڈیا رپورٹس پہ آ گئے تو اس لیے تھوڑا ڈیفیوز ہی ہو گیا معاملہ, کیونکہ میڈیا رپورٹس تو سب کے خلاف آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا وہ تمام درست ہوتی ہیں؟ میڈیا یہ تو واقعات ہے نا. آپ مجھے بتائیے کیا ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ہمراہ ڈیم فنڈ اکٹھا کرنے برطانیہ نہیں گئے؟ نہیں, ڈیم فنڈ تو وہ اکٹھا کرتے رہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور وزراء ان کو جو ہے وہ ہوسٹ کرتے رہے, انہیں انٹرٹین کرتے رہے. یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے نا. اگر ایک سٹنگ جج کو تحریک انصاف کے لوگ خرچہ ان کا فنڈنگ کر رہے تھے, خرچہ اٹھا رہے تھے ان کے آفیشل ٹرپ کی, تو ویری ویری سیریس ایلیگیشن. کیا انیل مسرت صاحب نے برطانیہ میں ان کی ریسیپشن نہیں ہوسٹ کی؟ سر اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا انٹریکشنز تو سب کے ہوتے ہیں نا. آپ بھی بطور وزیر جو ہے وہ کئی آفیشل سے, گورنمنٹ آفیشل سے ملیں, تقریبات میں ملتے ہیں, آپ لوگوں کا ججز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے, جو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. کیا اس سے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ اس میں جو ہے کوئی میلافائڈی انٹینشن ہے, کوئی انوالومنٹ ہے, کوئی گریڈ ہے؟ خیر میں چلے لیٹس موو فارورڈ. مجھے یہ بتائیں سر کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ ٹیمپرنگ مشین ہے. آڈیو کلپ کی حقیقت سامنے آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا جو آڈیو کلپ ہے وہ ایڈیٹڈ ڈاکٹرڈ کلپ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے دوسرے جج صاحب کو, رانا شمیم صاحب کو, اور اس پر ان سے بیان حلفی لیا گیا. آپ مجھے بتائیے کیا اعتزاز احسن صاحب یہ کہیں گے کہ مسلم لیگ نون بہت اچھی جماعت ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بدترین ناقد ہیں, تو وہ ہم پر تنقید ہی کریں گے. ان کی کسی تنقید پہ تبصرہ کرنا میں غیر ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کیا رانا شمیم صاحب نون لیگ کے عہدیدار نہیں تھے؟ وہ ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک جوڈیشل آفیسر تھے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اوتھ کے اوپر کہ میری موجودگی میں ثاقب نثار صاحب نے یہ گفتگو کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہوں. اب عدالت کا فرض ہے کہ دونوں کو بلائیں اور دونوں سے بلا کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون جھوٹ کہہ رہا ہے اور کون سچا ہے. ٹھیک. سر یہ جو ان کے صاحبزادے نے بیانات دیے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے پچھلے دنوں, جب انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب آپ کی حکومت اگر دوبارہ آئے گی تو ان کے والد جو ہے وہ صدر پاکستان بن جائیں گے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ کمٹمنٹس بھی جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور جس طریقے سے وفاقی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ان کو مہم کا حصہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے عہدیدار رہے, ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے. ان کے پاس صدر پاکستان چھوڑ کے امریکہ کے صدر بننے کی کمٹمنٹ ہو. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے کہ میری میں ثاقب نثار صاحب نے ایک گفتگو کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. تو اب یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا جھوٹا بیان حلفی دیا ہے یا سچا بیان حلفی دیا ہے. کیا ثاقب نثار صاحب نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا کہا یا ان کا کیا ماضی ہے, ان کا کیا مستقبل ہے. انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہے, اور برطانیہ کے اندر دیا ہے جہاں پہ بیان حلفی جھوٹا آپ نہیں دے سکتے.